بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو پہلی جماعت۔ بچوں، آج ہم سبق نمبر 6 کی پڑھائی کریں گے، جس کا عنوان ہے گفتگو کے آداب۔ مقاصد۔ بچوں، اس سبق کو پڑھنے اور مشق کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ گفتگو کے آداب کے بارے میں جان سکیں، ہے، ہیں اور ہوں کا فرق جان سکیں، اور حروف اضافت کا، کی، کے کا فرق جان سکیں۔ تو چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 32 کھولیں اور مشکل الفاظ کے معنی میرے ساتھ ساتھ لکھیں۔ اہم الفاظ: پرجوش، بات چیت، نرمی، انتظار، اشارہ۔ آج جماعت کے سارے بچے بہت پرجوش ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کا معنی ہے گفتگو کرنا، کر رہے ہیں۔ استانی صاحبہ کے جماعت میں داخل ہوتے ہی تمام بچے خاموش ہو گئے۔ استانی صاحبہ نے پوچھا، بچوں، کل آپ نے چڑیا گھر کی سیر کی، آج ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ سب بچے اپنی اپنی بات سنانے کے لیے ایک ساتھ بولنا شروع ہو گئے۔ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ استانی صاحبہ نے جیسے ہی چپ رہنے کا اشارہ کیا، سب بچے خاموش ہو گئے۔ استانی صاحبہ: بچوں، بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آداب کا مطلب ہے ادب کی جمع۔ ایسے بات کرنے سے کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ ہی مکمل ہوگی۔ کیا سب کا اکٹھے بولنا اچھی بات ہے؟ جی نہیں، سب پھر بلند آواز سے بولے۔ بلند کا معنی ہے اونچا۔ بچوں، اب آپ اپنی کتاب کا اگلا صفحہ کھولیں۔ استانی صاحبہ: بیٹا، جب جماعت میں کوئی سوال پوچھنا چاہے یا کسی سوال کا جواب دینا چاہے تو وہ ہاتھ بلند کر کے اپنی باری پر سوال پوچھیں یا جواب بتائیں۔ گفتگو کے آداب میں بہت سی باتیں شامل ہیں، جیسے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، بات ہمیشہ آرام اور نرمی سے کرنی چاہیے، درمیانی آواز میں بولنا چاہیے، نہ تو بہت چیخ کر اور نہ بہت آہستہ بات کرنی چاہیے کہ کسی کو سنائی ہی نہ دے۔ استانی صاحبہ نے پوچھا، بچوں، اب آپ بتائیں کہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے۔ اس بار تمام بچے خاموش رہے اور چند بچوں نے ہاتھ بلند کیا۔ استانی صاحبہ: زین، آپ بتائیں۔ زین: استانی صاحبہ، بڑوں کے ساتھ آرام سے بات کرنی چاہیے اور اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ استانی صاحبہ: بہت خوب، آئندہ آپ سب بات کرتے ہوئے گفتگو کے آداب کا ضرور خیال رکھیں۔ آئندہ کا معنی ہے اب۔ آئیں مزید جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بات کرتے نرمی سے کرتے اور ٹھہر کر کرتے، تاکہ دوسرے اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سبق سے یہ جانا کہ بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب جماعت میں کوئی سوال پوچھنا ہو یا کسی سوال کا جواب دینا ہو تو اکٹھے نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ہاتھ بلند کر کے اپنی باری پر سوال پوچھیں یا جواب بتائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ آرام اور نرمی سے بات کرنی چاہیے، چیخ کر اور نہ ہی آہستہ آواز میں بات کرنی چاہیے، بڑوں کے ساتھ بھی آرام سے بات کرنی چاہیے اور اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نرمی سے بات کرتے تھے۔ اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ آئندہ ہم بھی بات کرتے ہوئے گفتگو کے آداب کا ضرور خیال رکھیں گے تاکہ ہمیں سب پسند کریں۔ چلیں بچوں، اب ہم اس سبق کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی کتاب کا اگلا صفحہ کھولیں۔ بچوں، الفاظ معنی، الفاظ جملے اور سوال جواب کے نوٹس آپ کو بھیج دیے جائیں گے۔ آپ نے انہیں اچھی اور پیاری سی لکھائی میں اپنی نیٹ کاپیز پر کرنا ہے۔ تو چلیں مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط جملوں کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ پہلا جملہ ہے، بات کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کیا بچوں بات کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے؟
نہیں بلکہ کرنا چاہیے، تو یہ جملہ غلط ہے، اس کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اگلا جملہ ہے بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے۔ کیا بچوں بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے؟ جی، بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے، یہ جملہ درست ہے، اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ بچوں اب آپ اپنی کتاب کا اگلا صفحہ کھولیں۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ کیا بچوں ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے؟ جی، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، یہ جملہ درست ہے، اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ اگلا جملہ ہے چیخ کر بولنے سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیا بچوں چیخ کر بولنے سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے؟ نہیں بلکہ آتی ہی نہیں ہے، تو یہ جملہ غلط ہے، اس کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الفاظ سازی، ہمسود حروف ہے اور ہے۔ بچوں ہمسود حروف وہ حروف ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن لکھنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہے اور ہے الگ الگ حروف ہیں مگر ان کی آواز ایک جیسی ہے۔ پڑھیں اور درست املا سیکھیں۔ بچوں ہے اور ہے یہ دونوں الگ الگ حروف ہیں، لکھنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں مگر ان کی آواز ایک جیسی ہے۔ بچوں اب ہم نے انہیں پڑھنا ہے اور اپنی املا درست کرنی ہے، جیسا کہ ہے سے حاضر، ہے سے حوض، ہے سے حاجی، ہے سے حلوہ، ہے سے ہم، ہے سے ہار، ہے سے ہرن، ہے سے ہاتھ۔ جو ان سب کی آواز تو ایک جیسی ہے لیکن یہ لکھنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سوال نمبر 4، ان الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں۔ بچوں اب ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بلند۔ بلند میں پہلا حرف کیا ہے؟ بے، ویری گڈ۔ بے کے بعد کیا ہے؟ لام۔ بے کے بعد لام۔ لام کے بعد کیا ہے؟ نون۔ نون کے بعد کون سا حرف ہے؟ دال۔ کیا بنا؟ بلند۔ اگلا لفظ ہے گفتگو۔ گفتگو میں پہلا حرف کون سا ہے؟ گاف۔ گاف کے بعد کیا ہے؟ فے۔ فے کے بعد کیا ہے؟ تے۔ تے کے بعد کون سا حرف ہے؟ گاف، ویری گڈ۔ گاف کے بعد کون سا حرف ہے؟ واو۔ جب ان حروف کو ملا کر لکھیں گے تو کیا لفظ بنے گا؟ گفتگو، ویری گڈ۔ اگلا لفظ ہے ہمیشہ۔ ہمیشہ میں پہلا حرف کون سا ہے؟ ہے۔ ہے کے بعد کون سا حرف ہے؟ میم۔ میم کے بعد کون سا حرف ہے؟ بڑیے۔ ہے میم بڑیے میں ہمیں اگلا حرف کون سا ہے؟ شین۔ اور اگلا حرف کون سا ہے؟ ہے میم بڑیے میں ہمیں شین ہے شا، کیا بنے گا؟ ہمیشہ، ویری گڈ۔ اگلا لفظ ہے انتظار۔ انتظار میں پہلا حرف کون سا ہے؟ الف۔ الف کے بعد کون سا ہے؟ نون۔ پھر کون سا حرف ہے؟ تے، ویری گڈ۔ تے کے بعد زوئیں۔ زوئیں کے بعد الف۔ الف کے بعد رے، کیا بنا؟ انتظار،
بچوں اب آپ اپنی کتاب کا اگلا صفحہ کھولیں۔ زبان دانی سوال نمبر 5، مذکر الفاظ کے مؤنث لکھیں۔ بچوں اب ہم نے مذکر الفاظ کے مؤنث لکھنے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مرغا۔ مرغا کا مؤنث کیا ہے؟ مرغی۔ ویری گڈ۔ میم پیش رے مور، غین چھوٹی ہے غی، کیا بنے گا؟ مرغی۔ اگلا لفظ ہے بکرا۔ بکرا کا مؤنث کیا ہے؟ بکری۔ ویری گڈ۔ بکرا کا مؤنث ہے بکری۔ الف کو ہٹا کے ہم چھوٹی یہ لگا دیں گے تو کیا بنے گا؟ بکری۔ اگلا لفظ ہے گدھا۔ گدھا کا مؤنث کیا ہے؟ گدی۔ ویری گڈ۔ الف کو ہٹا کے ہم کیا لگائیں گے؟ چھوٹی یہ۔ اگلا لفظ ہے مکڑا۔ مکڑا کا مؤنث کیا ہے؟ مکڑی۔ الف کو ہٹا کے ہم چھوٹی یہ لگا دیں گے، مکڑی۔ اگلا لفظ ہے چونٹا۔ چونٹا کا مؤنث کیا ہے؟ چونٹی۔ ویری گڈ۔ چونٹا کا مؤنث ہے چونٹی۔ نون ٹے چھوٹی یہ ٹی، چونٹی۔ سوال نمبر 6، کا، کی، کے کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ پہلا جملہ ہے بڑوں ڈیش ادب کرنا چاہیے۔ بچوں کیا آئے گا؟ ویری گڈ، کا آئے گا۔ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اگلا جملہ ہے بات کرنے ڈیش کچھ آداب ہوتے ہیں۔ بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اس خالی جگہ میں کے آئے گا۔ اگلا جملہ ہے ہر بچے نے اپنی بات بتانے ڈیش کوشش کی۔ ہر بچے نے اپنی بات بتانے کی کوشش کی۔ اگلا جملہ ہے جماعت ڈیش سارے بچے بہت پرجوش تھے۔ جماعت کے سارے بچے بہت پرجوش تھے۔ اس بلینک میں کے آئے گا۔ سوال نمبر 7، ہے، ہیں اور ہوں کا استعمال کریں اور جملے مکمل کریں۔ بچوں ہے واحد کے لیے، ہیں جمع کے لیے اور ہوں اپنے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ثنا ایک ذہین بچی، کیا آئے گا؟ ہے آئے گا۔ ثنا واحد ہے اس لیے اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ ہے لگائیں گے۔ اگلا جملہ ہے اس کے پاس بہت سے کھلونے ہیں۔ ویری گڈ۔ کھلونے جمع ہیں اس لیے اس کے ساتھ ہم ہیں لگائیں گے۔ بچوں اب آپ اپنی کتاب کا اگلا صفحہ کھولیں۔ میں ثنا کا بھائی، کیا آئے گا؟ ہوں۔ ویری گڈ۔ میں ثنا کا بھائی ہوں۔ اگلا جملہ ہے ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ لکھائی کی مہارت سوال نمبر 8، گفتگو کے 4 آداب لکھیں۔ بچوں اب ہم نے گفتگو کے 4 آداب لکھنے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا ادب ہے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔
ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ بچوں، جب جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ ختمہ لگاتے ہیں۔ ویری گڈ۔ دوسرا جملہ ہے بات آرام اور نرمی، بات آرام اور نرمی سے کرنی چاہیے۔ بات آرام اور نرمی سے کرنی چاہیے۔ تیسرا جملہ ہے درمیانی آواز میں، درمیانی آواز میں بولنا چاہیے۔ آخری جملہ ہے بات چیت میں اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ بچوں آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔